عزیزہ انصا فلورا کے ساتھ بحری سفر کی مسرت نے مجھے دیوانہ کر رکھا تھا۔ کسٹم کے سائبان میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی، مسافروں کا ہجوم امڑا آ رہا تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں مسافروں کی ریل پل سے نازک اندام فلورا کا مزاج برہم نہ ہو جائے۔ پہلی بار کسٹم کے سائبان کے بیرونی دروازے کے قریب جب ایک اطالوی باشندہ غیر ارادی طور پر اس کے نازک بدن سے مس ہو گیا تو فلورا کی پیشانی پہ شکنیں پڑ گئیں۔ اس نے اپنا بدن سمیٹتے ہوئے بیزاری سے کہا، سمندری سفر کے آغاز میں یہ غیر جمالیاتی ہجوم مجھے بڑا گراں گزرتا ہے۔ میں نے فلورا کے چہرے پر برہمی اور بیزاری کے آثار دیکھے تو دل چاہا اس گستاخ اور بھدے اطالوی باشندے کو گریبان سے پکڑوں اور سامان سمیت اٹھا کر ساحل سے ٹکراتی ہوئی موجوں کے حوالے کر دوں، لیکن ظاہر ہے یہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح جلد از جلد کسٹم سے فراغت پا کر جہاز پر جانے کے لیے بےتاب تھا۔ اصل میں مجھے اس بات کا خدشہ لاحق تھا کہ خدا نہ خواستہ بندرگاہ پر پولیس کے کسی افسر سے مٹبھیڑ ہو گئی تو فلورا کے میرے ساتھ دیکھے جانے کی اطلاع میرے والد محترم تک پہنچ جائے گی، جس کے بعد یہ بات تقریباً طے تھی کہ مجھے اگلی بندرگاہ پر فلورا سے بچھڑ کر جبرن و قہرن بیروت لوٹنا پڑتا۔ میرے والد یوسف الباقر خفیہ پولیس کے محکمے میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، اس لیے میں نے فلورا کی برہمنی نظر انداز کرتے ہوئے کہا، سارا قصور تمہارے جمال افروز حسن کا ہے، لوگ اپنے احسان کھو بیٹھتے ہیں۔ کچھ دیر کی بات ہے، اس کے بعد ہم اپنے سرد کیبن میں ہوں گے جہاں کوئی ہمیں پریشان نہیں کر سکے گا۔ جابر، فلورا نے چونک کر میری طرف دیکھا، تم نے لندن میں دوسری ملاقات کے دوران مجھے بتایا تھا کہ تمہارے والد پولیس میں کسی بڑے عہدے پر ہیں۔ ہاں، شبہ ہے کیا؟ میں نے فخر سے کہا۔ ارے نہیں، فلورا بولی، تم جلد فیصلے کرنے کے عادی ہو۔ میرا مقصد یہ تھا کہ جہاز کے کیبن تک پہنچنے کے لیے تم اپنا اثر استعمال کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے کہ فلورا کی بات کا کوئی جواب دیتا، ایک پولیس سب انسپیکٹر میرے قریب آتے ہوئے کہا، محترم جابر، آپ یہاں کہاں کے ارادے ہیں؟ مجھے مخاطب کرنے والا پولیس افسر میرے والد کی ماتحتی میں کام کر چکا تھا اور مجھ سے خاصا بے تکلف تھا۔ وہ مخاطب مجھ سے تھا مگر اس کی نظریں فلورا کے ہوش شبہ حسن کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنی چاہی۔ آج کل تم غالباً یہیں پورٹ پر ہو شاید؟ ہاں، شرفا کو سفر کرتے ہوئے چیک کرنا میری ڈیوٹی ہے۔ اس نے ایک بار پھر کی نکیوں سے فلورا کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے لائق کوئی خدمت؟ میرے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اپنا مدعا کھل کر بیان کر دوں۔ سب انسپیکٹر نے مسکرا کر معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھا، پھر دوسری طرف سے جہاز پر لے گیا۔ میرے اور فلورا کے سامان کی چیکنگ کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ ہمیں کیبن تک چھوڑ کر جب وہ جانے لگا تو میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ فلورا سے دور ہٹ کر میں نے اسے رازداری سے کہا، عزیز ابو سلمان، کیا میں امید رکھوں کہ تم اس ملاقات کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے؟ جابر، کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ ظاہر اگر محترم یوسف الباقر کو اجازت کا علم ہو گیا تو آپ کے ساتھ ساتھ یقیناً میری شامت بھی آ جائے گی۔ ابو سلمان نے شرارت سے جواب دیا۔ پھر سرگوشی کی معاملہ کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ آکسفورڈ میں ملاقات ہوئی تھی، اگر لکیروں نے ساتھ دیا تو یہ تمہاری بھابھی بھی بن جائے گی۔ ابو سلمان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ جھوٹ جائز تھا۔ اللہ اکبر، اس نے سانس کھینچ کر کہا، تو ارادے لمبے ہیں۔ سلمان کچھ چھیڑخانی کرنے کے بعد رخصتی مسافہ کر کے چلا گیا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا اور اس کیبن کی جانب قدم اٹھا دیے جو میں نے پہلے ہی سے مخصوص کرا لیا تھا۔ فلورا سے میری پہلی ملاقات آکسفورڈ میں ہوئی تھی، وہاں بھی میرا یہی حال تھا۔ بے شمار لڑکے اس کی ایک نظر التفات کے متمنی رہتے، لیکن فلورا ایک سرد و سنجیدہ لڑکی تھی۔ اگر کبھی یوں ہی سرسری طور پر کسی سے توجہ سے دو باتیں کر لیتی تو دوسرے دن اسکینڈل کھڑا ہو جاتا، لیکن جلد ہی دل جلے لڑکوں کو معلوم ہو جاتا کہ جو کچھ مشہور ہوا ہے وہ بہتان ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ فلورا مغربی تہذیب کی پروردہ ہونے کے باوجود لڑکوں سے لگ تھلگ اور بہت محتاط رہنے کی عادی تھی۔ فلورا کی اسی خصوصیت نے مجھے اس کے قریب آنے پر اکسایا تھا۔ میں نے اسے ربط ضبط بڑھانے کے لیے حتی المکان کوشش کی، لیکن بات کسی طور آگے نہ بڑھ سکی۔ فلورا کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا، وہ خوش مزاجی سے میری باتیں سن کر مجھے نظر انداز کرتی رہی۔ جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو میں نے ایک اور ترکیب سوچی۔ مجھے معلوم تھا کہ مشرق کی رومانی اور سحر انگیز فضا مغرب کی لڑکیوں کو بہت متاثر کرتی ہے۔ میں نے اپنے شہر بیروت، اپنے خاندان، اپنی امارات، اپنے باپ کے اعلیٰ پولیس کے عہدے کے متعلق بلند و بانگ دعوے کیے۔ میری یہ ترکیب کسی قدر کارگر نکلی۔ میری صحت تراز گفتگو سے متاثر ہوئی اور اس کی حسین نگاہوں میں ایک لمحے کے لیے مخصوص چمک پیدا ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ بڑی بنیاد سے مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ فلورا کی اس بے رخی سے میرے ارادوں میں اور جلانی آ گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہر قیمت پر
اس کافر ادا دوشیزہ کا قرب حاصل کر کے رہوں گا۔ ان دنوں فلورا فرسٹ ایئر میں تھی، امتحان قریب تھے، لیکن پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ فلورا نے یونیورسٹی آنا بند کر دیا۔ دو چار روز تو کسی نے کوئی خاص توجہ نہ دی، مگر بعد میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہر لڑکے نے فلورا کی کمی شدت سے محسوس کی۔ خود میرا برا حال تھا، میں نے بھی فلورا کو بہت تلاش کیا، لیکن زبردست کوشش کے باوجود مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ فلورا کی اس اچانک گمشدگی نے اس کی شخصیت کو میرے لیے خاصا پراسرار اور تجسس انگیز بنا دیا۔ امتحان کی مصروفیات کے باوجود میں فلورا کو نہ بھلا سکا۔ مجھے حیرت تھی کہ مجھ جیسا مشاق شخص فلورا کے قرب سے کوشش کے باوجود کیوں محروم رہا ہے۔ یہ خود ستائی نہیں بلکہ اس حقیقت کا اظہار سمجھیے۔ میں ایک مکمل عرب مرد ہوں۔ عربوں کی مخصوص وجاہت، دبدبا، مردانہ پن اور دلکشی میری شخصیت میں اپنی تمام صفات کے ساتھ کوٹ کوٹ کر بھری ہیں۔ میں اس سے پہلے کبھی ناکام نہیں ہوا۔ جہاں جہاں میری نظر گئی پیغام وصال لائی، لیکن فلورا عجیب قسم کی لڑکی تھی۔ میں ایک ضدی اور جذباتی شخص ہوں، اس لیے فلورا میرے لیے مسئلہ بن گئی تھی اور میں اسے فتح کرنے کے لیے ہر قدم اٹھانے پر تل گیا تھا، لیکن اچانک وہ غائب ہو گئی۔ آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں بیروت واپس آ گیا، لیکن فلورا میرے دل و دماغ سے نہ نکل سکی۔ بیروت آ کر میں اپنی مصروفیات میں ایسا الجھ گیا کہ کچھ ہی عرصے بعد میں نے فلورا کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ مگر ایک روز اچانک پرانی یادیں پھر تازہ ہو گئیں۔ اس روز میں معمول کے مطابق اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مقامی ہوٹل کے ریستوران میں گیا تو توقع کے خلاف فلورا کو وہاں دیکھ کر مجھ پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ فلورا اپنی روایتی اداسی کے ساتھ اپنی میز پر تنہا بیٹھی کسی مشروب سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بیروت میں اسے دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں اس سے ملنے کے لیے تڑپنے لگا، لیکن دوستوں کی موجودگی کے باعث ضبط کیے بیٹھا رہا۔ پھر میں خیال کے تحت دوستوں سے معذرت چاہ کر مینیجر کے کمرے میں گیا جو میرا واقف کار تھا۔ میں نے اسے فلورا کے بارے میں دریافت کیا تو یہ جان کر خوشی کی انتہا نہ رہی کہ فلورا اسی ہوٹل میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے مقیم ہے۔ مینیجر نے مجھے بتایا کہ فلورا نے اپنا کمرہ ایک ہفتے کے لیے محفوظ کرا لیا ہے۔ البتہ مینیجر نے جب مجھے یہ بتایا کہ کمرہ روزی البرٹ کے نام سے مخصوص کرایا گیا ہے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ نام کی تبدیلی کی کیا ضرورت تھی۔ بہرحال میں سے فلورا کی کوئی مسلط سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ مینیجر کے کمرے سے نکل کر میں دوبارہ اپنی میز پر آ گیا جہاں میرے دوست خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ فلورا بدستور ڈائننگ ہال میں موجود تھی۔ میری نگاہیں بار بار اس کی جانب بھٹک رہی تھیں۔ ایک بار نظروں کا تصادم ہوا تو فلورا مجھے دیکھ کر چونکی۔ اس کا خوبصورت تبسم اس بات کی علامت تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ اس کی یہ ایک ہی نظر کاری وار کر گئی، میں پھر غائب ہو گیا۔ دوستوں کی موجودگی کے باوجود میرا دل چاہا کہ اس کی جانب بڑھوں، لیکن مسلط کا تقاضا تھا کہ ضبط کیے بیٹھا رہوں۔ فلورا مسکراتی ہوئی اٹھی، اس نے ستم کی ایک اور نظر مجھ پر ڈالی، پھر اقامتی کمروں کی سمت جانے والے زینے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ جب تک وہ میرے نظروں کے سامنے رہی میں کنکیوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر احباب کی گفتگو میں شامل ہو گیا۔ بظاہر میں اپنے احباب کے ساتھ تھا، لیکن بے باطن صرف فلورا کا تصور تھا جس میں گم ہو گیا تھا۔ اس دن میں ہوٹل سے جلدی واپس لوٹ آیا۔ رات بھر بے چینی رہی، اگلی صبح تک انتظار مشکل ہو گیا۔ میں صبح ہوٹل پہنچ گیا۔ مینیجر سے معلوم ہوا کہ فلورا اس وقت اپنے کمرے میں ہے۔ میں مینیجر کو اعتماد میں لے کر اقامتی کمروں کی جانب بڑھ گیا۔ فلورا کے دروازے پر دستک دیتے وقت میرے سینے میں ایک سچے عاشق کا دل تڑپ رہا تھا۔ گزشتہ رات فلورا کا دل نشین تبسم میرے شوق کو کامیابی کی نوید دے رہا تھا۔ بہت سے وسوسے دل میں اجاگر ہو رہے تھے، کہیں فلورا پھر بے نیازی اختیار نہ کر لے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ مجھ سے آکسفورڈ والی فلورا سے مختلف انداز میں ملی۔ فلورا سے میں نے اتنی باتیں کی کہ جلد ہی وہ مجھ سے بے تکلف ہو گئی۔ گفتگو کے دوران میں نے آکسفورڈ سے اس کی اچانک علیحدگی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بڑی ادا سے اپنی آوارہ زلفیں پشت کی جانب جھٹک کر بڑے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا واقعی تم نے بھی یونیورسٹی میں میری کمی محسوس کی تھی؟ ہاں، میں نے مسکراتے ہوئے نظریں چرا کر جواب دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری کمی محسوس کرنے والوں میں میرا نام سرفہرست تھا۔ اوہ، فلورا میرا جواب سن کر شرما سی گئی۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے آکسفورڈ والا موضوع بدل دیا اور بیروت کے تفریحی مقامات کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں اسے تفریح گاہوں کے بارے میں بتاتا رہا۔ پھر جب میں نے دریافت کیا کہ وہ ہوٹل میں اپنے اصل نام کی بجائے روزی کے نام سے کیوں ٹھہری ہے تو فلورا کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ وہ براہ راست میری نظروں سے نظریں ملا کر بولی، سیدی جابر، یہ باتیں نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ نجی حالات کی قرید میرے نزدیک ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ گزشتہ رات تمہیں ہوٹل میں دیکھ کر مجھے بے خوشی ہوئی تھی۔ ایک پرانا واقف کار مل گیا۔ یہ بیروت تو اجنبی شہر لگتا ہے۔ میں نے اس وقت تم سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تم اس وقت اپنے احباب میں گرے ہوئے تھے۔ بیروت میں میرا قیام بڑا مختصر ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس دوران اچھے دوستوں کی طرح ملتے جلتے رہیں۔ ہمیں غیر ضروری سوالات سے گریز کرنا چاہیے۔ فلورا کے مزاج سے میں کسی قدر واقف تھا۔ اس کی یہ سنجیدگی اور بے روحی تو نشتر چلاتی تھی۔ اس کا طرز عمل دیکھ کر مجھے خود اپنے آپ پر غصہ آ گیا۔ پہلی ملاقات میں غالباً مجھے فلورا سے ایسے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات عشق کی بلاغت کے خلاف تھی۔ میں نے معذرت چاہی اور گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا، بیروت میں تمہارا قیام کہاں ہے؟ بیروت میں تمہارا قیام کب تک ہے؟
زیادہ سے زیادہ 6 روز، اس کے بعد میں ڈربن روانہ ہو جاؤں گی۔ فلورا نے ایسا سے جواب دیا۔ میری معذرت کے بعد اس کے چہرے پر شگفتگی آ گئی تھی۔ وہ مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولی، سعیدی اگر میں درخواست کروں کہ تم ان 6 دنوں میں میرے لیے کچھ وقت نکال سکو گے؟ میں بیروت کے بعض مقامات دیکھنے کی شائق ہوں، تمہارے سوا یہاں کوئی میرا واقف کار نہیں ہے۔ زہے نصیب، یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ میں نے بے واقعی کا مظاہرہ کیا تو فلورا نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ دوسرے روز سے میں فلورا کو سارا دن لیے گھومتا رہا۔ یہ میری زندگی کے سب سے دلچسپ اور رنگین شامیں تھیں۔ 3 روز تک میں اسے مختلف تفریحی مقامات کی سیر کراتا رہا۔ چوتھے روز میں نے اسے ایک اعلیٰ درجے کے شبینہ کلب میں لے جانے کی پیشکش کی۔ میرا خیال تھا کہ فلورا میری پیشکش رد کر دے گی۔ گزشتہ 3 دنوں میں اس کا بیشتر وقت میرے ساتھ گزرا تھا، لیکن اس نے مجھے کسی ایک خاص حد سے آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ اچانک بے تکلفی سے ہنستے ہنستے سنجیدگی اختیار کر لیتی۔ عجیب طبیعت پائی تھی اس نے۔ بہرحال جب میں نے شبینہ کلب کا پروگرام بنایا تو فلورا تھوڑی سی جھجک کے بعد راضی ہوگی۔ مجھے امید تھی کہ شبینہ کلب میں مجھے اس سے کچھ اور قریب ہونے کا موقع مل سکے گا۔ میں وہ لمحات پوری طرح استعمال کرنا چاہتا تھا۔ یہ عرصہ اس پر چھانے کے لیے کم تھا، لیکن میں کوئی لمحہ ضائع نہیں کر رہا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ یورپ کی عام لڑکیوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ کھل رہی تھی مگر بہت آہستہ آہستہ۔ کلب میں نے عربوں کی تمام تر فصاحت کے ساتھ کچھ شوق کرنے کے بارے میں اس سے دریافت کیا تو میرا چہرہ تکنے لگی، پھر شرما کر بولی، ہاں سعیدی جابر، یورپ میں تو یہ شوق عام ہے، اس لیے میں بھی اس سے محروم نہیں ہوں۔ باقی 1-2 پیک شیری کے بغیر یہاں کا لطف تشنہ رہ جائے گا۔ میں نے بیرے کو بلا کر فلورا کے لیے شیری کا آرڈر دیا۔ دوسرا پیک ختم کر کے اس نے دستی گھڑی پر نظر ڈالی۔ کیا خیال ہے سعیدی جابر، اب ہمیں چلنا چاہیے؟ میں نے کبیدہ ہاتر ہو کر کہا، اتنی جلدی کیا ہے فلورا، ابھی تو محفل کا رنگ اور نکلے گا۔ مجھے ان ہنگاموں سے کچھ خاص دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی سعیدی جابر۔ فلورا نے سنجیدگی سے کہا، یقین کرو میں یہاں محض تمہاری وجہ سے چلی آئی تھی۔ یہ لوگ تو حسن و جمال، لطافت و نزاکت سے بے پہرا ہیں، مجھے یہاں اب وحشت ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجبوراً مجھے بھی اس کی پیروی کرنا پڑی۔ باہر آ کر جب میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور کھلی سڑک پر آیا تو فلورا نے ذلہ مسکراتے ہوئے کہا، سعیدی تم اچانک اداس کیوں ہو گئے؟ کیا میری کوئی بات گراں گزری ہے؟ اور میرا دل چاہا کہ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں۔ فلورا جس لہجے اور رویے سے پیش آ رہی تھی وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے گردن گھما کر اسے غور سے دیکھا کہ نظریں سڑک پر جما دی۔ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ فلورا نے میری کیفیت کا اندازہ لگایا تو ندامت امیز لہجے میں بولی، سعیدی جابر، تمہارے ساتھ گزارے ہوئے یہ حسین لمحات مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ کاش میں کچھ دن اور یہاں قیام کر سکتی۔ کیا تمہارا ڈربن جانا بہت ضروری ہے فلورا؟ میں نے اکتاہٹ سے پوچھا۔ ہاں، وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی، ضروری ہی سمجھو جابر، کچھ ایسا ہی کام ہے۔ ایک بات کہوں، میں تو ابھی تمہیں سمجھنے سے بھی قاصر ہوں فلورا۔ میں روانی میں کہہ گیا، پھر بات بنا کر بولا، میرا مقصد ہے کہ اگر تم بیروت میں کچھ دن اور رک جاتی تو مجھے یقیناً خوشی ہوتی۔ فلورا نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے شبہ تھا کہ شاید میں نے کچھ تلخی اختیار کی ہے۔ میں نے کنکھیوں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینا چاہا۔ فلورا میری طرف دیکھ رہی تھی جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میں اس حسین لمحے میں الجھ گیا اور میں نے سامنے سے سڑک پر نظریں جما دی۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی میں گزر گئے، پھر اچانک میرے دل کا عجیب عالم ہو گیا۔ فلورا نے قریب ہو کر اپنا سر میرے بازو پر ٹکا دیا اور مترنم آواز میں بولی، سعیدی جابر، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں بیروت کو کبھی حیدرآباد نہ کہتی۔ خوب، یہاں کیا چیز تمہیں پسند آ گئی؟ میں نے لطیف انداز میں دریافت کیا۔ یہاں بہت کچھ ہے، یہاں تم بھی تو ہو۔ فلورا، میں جذباتی ہو گیا، تم میرے لیے ایک موما بن گئی ہو، ایسا موما جو حل نہ ہو سکے۔ موما جو حل ہو جائے وہ موما نہیں ہوتا سعیدی۔ فلورا کا انداز فلسفیانہ تھا۔ کیا تم بیروت میں اپنا قیام چند دنوں کے لیے اور نہیں بڑھا سکتی؟ میں نے اشتیاق سے کہا، کم سے کم میری درخواست پر۔ میں مجبور ہوں سعیدی، البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تم میرے ساتھ۔ مجھے کرب کا احساس اور شدید ہو گیا۔ میں اس کا مفہوم سمجھ چکا تھا، پوری بات اس کی زبان سے سننے کا متمنی تھا۔ فلورا، تم چپ کیوں ہو گئی؟ تم کچھ کہہ رہی تھی؟ مجھے خیال آ گیا سعیدی، فلورا نے اس بار کسی قدر درد بھرے لہجے میں کہا، مجھے خیال آ گیا کہ میں تم سے اپنی بساط سے بڑھ کر کچھ کہہ رہی ہوں۔ اگر تم میری خواہش سے انکار کر دیتے تو مجھے یقیناً دکھ ہوتا۔ میں بھول گئی تھی کہ ہماری ملاقات ابھی محض رسمی حدود میں ہے۔ نہیں عزیز فلورا، مجھ پر پھر جذبے طاری ہو گئے۔ میں تو اتنا بڑھ گیا ہوں کہ تمہاری خاطر اپنی زندگی بھی قربان کر سکتا ہوں جابر، فلورا نے پہلی مرتبہ میرے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر کے کہا، میری خواہش ہے کہ تم بھی میرے ساتھ ڈربن چلو۔ وہاں میرا قیام صرف 3 دن رہے گا، اس کے بعد میں بیروت واپس آ جاؤں گی۔ تم ساتھ رہو گے تو یہ طویل سفر بہت دلچسپ ہو جائے گا۔ میں نے گاڑی کا رخ ساحلی سڑک کی جانب موڑ دیا کیونکہ یہ راستہ قدرے طویل تھا۔ ہوٹل تک فلورا مجھ سے مسکرا کر گفتگو کرتی رہی۔ میری خواہش تھی کہ کچھ لمحے فلورا کے ساتھ اس کے کمرے میں بھی گزاروں، لیکن ہوٹل پہنچ کر جب اس نے گاڑی سے اترتے ہی ہاتھ ہلا کر خداحافظ کہا تو میں ہاتھ مل کر رہ گیا اور مایوس ہو کر گھر کی سمت چل دیا۔ اگلے روز میں نے ڈربن جانے والے پہلے جہاز میں اول درجے کا ایک کیبن محفوظ کرا لیا اور فلورا کے ہوٹل پہنچ کر اسے ٹکٹ دکھا دیا۔ اس کے چہرے پر بے بسی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ وہ ترشی سے بولی، تم نے عجلت سے کام لیا، اس سلسلے میں تم نے مجھ سے کسی رقم کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ فلورا کی اس بات پر مجھے بڑی ندامت محسوس ہوئی۔ بلا شبہ اس کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو میرا رد عمل مختلف ہوتا، لیکن فلورا کی بات ہی کچھ اور تھی۔
جیسے جیسے وہ مجھ سے کھنچتی میں اور بےقرار ہو جاتا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس ضدی اور سرکش لڑکی کو تسخیر کر کے رہوں گا۔ بہر صورت میں نے فلورا کے اس رویے کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ میں نے کہا پرسوں ہماری روانگی ہے، صرف کل کا دن درمیان میں ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر ہم آج ہی سفر کے لیے کچھ خریداری کر لیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ فلورا نے ایک بار پھر کرائے کی رقم ادا کرنے کی پیشکش کی۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے دوبارہ اصرار کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ خاموش ہوگی۔ میں اسے بیروت کے بازاروں میں گھماتا رہا۔ فلورا نے اپنے لیے سفری ضروریات کی 2-4 چیزیں خریدیں، کچھ سامان میرے لیے بھی خریدا، رقم اسی نے ادا کی۔ میں نے زبان بند رکھی، خطرہ تھا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ دوپہر تک میں اس کے ساتھ رہا، پھر گھر آ گیا۔ اب والد صاحب سے روانگی کی اجازت لینا میرے سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اپنے محکمے اور عہدے کے اعتبار سے وہ بڑے سخت مزاج واقع ہوئے تھے۔ ان کے سامنے میرے لیے ڈربن جانے کا کوئی جواز پیش کرنا بہت مشکل تھا۔ کوئی معقول عذر سمجھ میں نہ آتا تھا۔ اس روز رات بھر میں اسی فکر میں مبتلا رہا کہ والد صاحب کو کس طرح مطلع کیا جائے۔ جہاں تک گھر کے ماحول اور والد صاحب کی طبیعت کا تعلق تھا، وہ حد سے آزاد خیال تھے۔ بیروت میں انہوں نے میرے نجی تفریحی مشاغل کبھی تشویش کی نظر سے نہیں دیکھے، لیکن وہ اتنے آزاد خیال بھی نہیں تھے کہ اگر میں کھل کر دل کی بات کہہ دیتا تو میری صاحب کو اس سے متاثر ہو کر مجھے ایک مغربی لڑکی کے ساتھ ڈربن جانے کی اجازت دے دیتے۔ اب یہ ایک صورت تھی کہ کوئی عذر تراشی انہوں نے اس بات کی ہوا نہ لگنے دوں کہ میں ڈربن تنہا نہیں بلکہ ایک مجسم قیامت دوشیزہ فلورا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یقیناً فلورا کسی قیامت سے کیا کم تھی۔ سفر کے تصور اور والد صاحب کی ناراضگی کی فکر سے میرا ذہن متضاد خیالات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ دوسری صبح میں جلد ہی اٹھ گیا۔ میرے پاس صرف ایک دن باقی تھا۔ اگلی صبح مجھے فلورا کے ساتھ روانہ ہونا تھا۔ گزشتہ رات میں مصمم ارادہ کر چکا تھا کہ چاہے کتنی رکاوٹیں ہوں، فلورا کے ساتھ سفر کرنے کا یہ خوبصورت موقع کسی قیمت پر ہاتھ سے نہ جانے دوں گا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ تھی کہ والد صاحب کو راضی کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ناشتے کے دوران کئی بار ارادہ کیا کہ ہمت کر کے والد صاحب سے ڈربن کے سفر کا ذکر چھیڑوں، مگر زبان سے مدعا بیان نہیں ہو رہا تھا۔ والد صاحب بھی اس صبح کچھ فکر مند اور پریشان نظر آتے تھے۔ میز پر کوئی فائل کھلی پڑی تھی اور بار بار فون آ رہے تھے۔ ماتحتوں سے ان کی گفتگو کچھ اس انداز میں ہوتی تھی کہ عام آدمی کچھ نہیں سمجھ پاتا تھا۔ میں اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ کوئی خاص معاملہ درپیش ہے۔ وہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے نکلے تو میری حالت قابل رحم ہو گئی۔ عجیب کشمکش تھی۔ میرے لیے یہ آخری موقع تھا، اس لیے کہ دفتر سے والد صاحب کی واپسی کا وقت ہمیشہ غیر متعین اور غیر یقینی ہوتا تھا۔ وہ اکثر آدھی رات کے بعد لوٹتے تھے۔ مجھے بہر حکیمت صبح روانہ ہونا تھا۔ ابھی اسی الجھن میں گرفتار تھا کہ والد صاحب کے پاس ایک فون آیا۔ فون پر کوئی اہم بات کرنے کے بعد انہوں نے مجھے آواز دی۔ میں دھڑکتے ہوئے دل سے قریب گیا تو انہوں نے جیب سے ایک بند لفافہ نکال کے میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس لفافے میں ایک خاص تصویر، کچھ اہم دستاویزات ہیں۔ تمہیں یہ لفافہ لے کر آج ہی ہانگ کانگ جانا ہے۔ آج رات کی پرواز سے اپنے نشست محفوظ کرا لو، باقی ہدایت بعد میں دی جائیں گی۔ ہانگ کانگ؟ میں چونک پڑا، مگر میرے منہ کی بات منہ میں رہ گئی۔ والد صاحب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم اس کام کے لیے موزوں شخص قرار دیے گئے ہو، تمہیں آج ہی رات روانہ ہونا ہے۔ میں کچھ نہ کہہ سکا۔ بہتر ہے، میں نے بڑی سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ میرے والد صاحب کی ہدایت کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس سے بیشتر بھی وہ متعدد بار سرکاری دستاویزات دے کر مختلف شہروں میں بھیج چکے تھے۔ ہانگ کانگ اور ڈربن دو مختلف سمتیں۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ بھلا میں ڈربن جانے کا ارادہ کیسے ملتوی کر سکتا تھا؟ اچانک ایک ترکیب ذہن میں آ گئی۔ میں نے والد صاحب کی یہ ہدایت غنیمت سمجھی۔ گویا خود قدرت نے بیروت سے روانہ ہونے کی سبیل پیدا کر دی تھی۔ مجھے احساس تھا کہ میرے ہانگ کانگ نہ پہنچنے پر والد صاحب ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں گے، لیکن فلورا کے ساتھ بحری سفر کے حسین تصور کے آگے والد صاحب کی برہمی اور ناراضی کا سودا اتنا مہنگا نہ تھا۔ میں نے اسی رات رختے سفر باندھا اور ہوائی اڈے جانے کے بہانے مقررہ وقت سے بہت پہلے فلورا کے ہوٹل چلا گیا۔ فلورا سے میں نے یہ بہانہ کر دیا کہ مجھے صبح دیر سے اٹھنے کی عادت ہے، اس لیے رات ہی سے آ گیا ہوں۔ دوسرے روز جب ہوٹل سے بندرگاہ کے لیے روانہ ہوا تو میری عجیب حالت تھی۔ مجھے اس بات کا خوف پریشان کیے ہوئے تھا کہ اگر راستے میں یا بندرگاہ پر کسی نے مجھے دیکھ لیا، اس کی اطلاع والد صاحب کو پہنچا دی تو قیامت آ جائے گی۔ لیکن قسمت مجھ پر مہربان تھی، اس لیے ابو سلمان کے علاوہ کسی اور سے ملاقات نہ ہوئی۔ ابو سلمان نے مجھ سے رازداری کا وعدہ بھی کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اپنی زبان بند رکھے گا، کیونکہ گزشتہ دنوں ایک دو موقعوں پر میں والد صاحب سے اس کی سفارش کر چکا تھا۔ ابو سلمان کو رخصت کر کے میں اپنے کیبن کی طرف چل دیا جہاں فلورا موجود تھی۔ پورٹ سعید تک میں نے بہت احتیاط سے کام لیا، نہ فلورا سے زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش کی، نہ کیبن سے زیادہ دیر تک باہر رہا۔ لیکن پورٹ سعید کے گزرنے کے بعد میں نے ذرا آزادی کا سانس لیا اور میرے ارادوں پر پھر بہار آنے لگی۔ فلورا اور میں ایک ہی کیبن میں مقیم تھے، اس لیے ہمارے درمیان تکلفات کی وہ دیوار اس حد تک برقرار نہ رہ سکی جو بیروت کی بندرگاہ تک قائم تھی۔ میں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی کہ فلورا کے انداز میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ میری شریک سفر بننے پر بےحد مسرور تھی، مگر ابھی تک راز و نیاز کی کوئی بات اس سے نہیں ہوئی تھی۔